سرٹیفکیٹ دینی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو شو کرنا ہے جسچر. ہاں یہ ضرور ہے کوئی عمران خان کی تعریفیں کر رہے تھے اور کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، نون لیگ وغیرہ کی مطلب شکایت کر رہے تھے، لیکن ان کے منہ سے نہ بلاول کے بارے میں کوئی بات نکلی نہ زرداری کے بارے میں بات نکلی. تو مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی. چلے ان کی مجبوری ہوگی، لیکن بندہ پھر بھی گول کوسا مول صاحب جواب نے دے. تو بہت کچھ بانٹ کے کھایا نا ان کے ساتھ، کوسا صاحب. اچھا، میں اس لیے جب مجھے عابد بھائی نے پوچھا نا تو میں کہا تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دوں. سو یہ ہے میری الیبوریشن. ہمارے پاس جو سب سے بڑی پرابلم ہے، عامر بھائی اور میاں صاحب، شکور بھائی اور باقی سب لوگ، آصف بھائی بھی آگے، میں نے آپ کا آصف بھائی میسج سن لیا تھا. اچھا، ہمارے پاس جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام کر کے ہٹا ہوں جو کراچی میں جلسہ عام تھا. اس میں ہماری انفارمیشن سیکٹری کراچی موجود تھی اور خاصی ایکٹیو ہے میری بہن. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے پروگرام کر کے آیا ہوں. ہے تو انفارمیشن پہلی دفعہ انہیں لائیو پروگرام کیا. سو ان کی تھوڑی سی آبسٹیکل تھی، وہ خیر ٹھیک ہو جائیں گی. تو ان سے میں نے جو گفتگو کی تو انہوں نے 2-3 باتیں کی، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ کراچی میں ریالٹی یہ ہے کہ لوگوں کو انہوں نے دبایا ضرور ہے، لیکن لوگ بالکل ہی مینٹلی پریپیئر ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو وہ نکل کے ووٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات آج انہوں نے میرے ساتھ کنفرم کی اسٹوڈیو کے پروگرام کے بعد بھی. میں ان کے پورے کلپ بھی یہ شیئر کروں گا. پورے ملک کی صورتحال ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، مجھے ابھی آئے ہوئے پاکستان سے 1.5 ماہ ہوا ہے تقریباً، کہ اگر پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ہمارا 1.5 کروڑ ووٹ تھا تو اس دفعہ ہمارا 2.5 کروڑ ووٹ ہوگا، پورا 1 کروڑ بڑھے گا. وہ اس لیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کم از کم 15% ووٹ ٹوٹے ہیں. ان پارٹیوں کے 15% ووٹ ٹوٹے ہیں، اور بے شمول جماعت اسلامی، بے شمول وہ جو ہے ڈیزل پارٹی، سب پارٹیوں سے بندوں کے ووٹ ٹوٹے ہیں، عمران خان کی طرف آئے ہیں. یہ ان لوگوں کے ووٹ ہیں جو غیرت مند تھے، جن کو پتا ہے کہ عزت کیا چیز ہے. پہلے ان کو اگر نہیں سمجھ تھی تو اب اس کو سمجھ آ گئی ہے عمران خان کی ثابت قدمی کی وجہ سے، جو اس نے باہر جانے کا فیصلہ نہیں کیا، ملک کے اندر تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں یہیں پہ جیوں گا، یہیں پہ مروں گا. یہ بہت بڑی بات تھی اس کا، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس چیز نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے. 10 سے 15% ووٹ یہ والا اس کا بڑا ہے، اور جو ینگ ووٹ نیا انٹر ہوا ہے اس بار 2-2.5 کروڑ کہتے ہیں، وہ بھی ہوا ہے. اس میں سے بھی آپ 70 وہ ووٹ اس کا کر سکتے ہیں عمران 5 خان. کروڑ نوجوان، میاں صاحب 5 کروڑ نیا ووٹ ہے جس کو دیکھ کے ان کو سانپ سونگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 5 کروڑ نیا ووٹ ایڈ ہوا ہے نا، تو میں کہتا ہوں اس میں سے کم از کم چلو لگا لے 1 کروڑ باہر چلا گیا ہوگا دوسرے ملکوں میں. 4 کروڑ باقی ہے، اور 4 کروڑ میں سے 3 کروڑ عمران کا ہے. ایسے ہی اصل میں میں جو بات کرنے لگا تھا میاں صاحب کہ کتنی زبردست ڈیموگرافی بنی ہے کہ جو نیا ووٹ ہے ابھی تو اس نے ووٹ ڈالا ہی نہیں، تو یہ اسے اٹھا کے کون سے حلقے میں پھینکیں گے. آئی سمجھ کے نہیں؟ پھینک لے جدھر مرضی پھینک لے، نکلنا تو ہے اس نے کہیں پہ. نہیں میں کچھ اور بات کروں. کیونکہ نارملی جو پی ٹی آئی کے ووٹ تھے یا جو سارا سلسلہ تھا، ان کے پاس ایک ڈیٹا بینک تو obviously ہے کیونکہ ان کے پاس سارے سسٹم موجود تھے. اچھا، ان کو شاید یہ ریگ بھی کر لے، ان کو شاید یہ بےمانی بھی کر لے، لیکن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ 5 کروڑ جو نیا ووٹ ہے اسے کدھر پھینکیں گے، کیونکہ اس نے تو پہلے ووٹ ڈالا ہی نہیں، اور نہ ہی ان کو اندازہ ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. یہ اندازہ ان کو ضرور ہے کہ 90% تو انہیں پھینک کے کہاں. اچھا، سیال کو سوری لاہور یعنی 120 سے لے کے اسے 125 پہ پھینک دیں گے یا دوسرے کونے پہ پھینک دیں گے. وہ نوجوان قوم ہے، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھی گی دوسرے علاقے میں جا کے ووٹ بھی ڈالائے گی. یہ اصل میں پرابلم ہے ان کے ساتھ. اچھا، اب یہ تو
چلیں ہم اپنے آپ کو فیل گڈ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. شاید پریکٹیکلی ایسا نہ ہو، میں تھوڑا سا ہائپوتھیٹک بات کر رہا ہوں، تو شاید انہوں نے بے ایمانی بھی کرنی ہو، شاید انہوں نے ووٹ بھی ریگ کرنا ہو. سو میں اکثر کہتا ہوں براڈو میں اپنی لسٹیں تیار کر کے رکھنی ہیں. میرے ساتھ آصف چودھری صاحب موجود ہیں. کل سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، لوگوں کو دیا ہے، تو ابھی ٹو ارلیز تقریباً 8 کے قریب یا 9 کے قریب لوگ آئے ہیں. انیشلی وہ بڑھتے جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آصف بھائی تھوڑا سا آپ بات کریں تو باقی لوگوں کو انوالو کریں جو لوگوں نے دیا ہے تھوڑا سا، تاکہ باقی لوگوں کو انکریج کر سکے. آصف چودھری اوور ٹو یو سر. تھینک یو. جی السلام علیکم سر. جی فہیم بھائی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گے، ابھی تو سٹارٹ کیا ہے ہم نے، اور جیسے جیسے ہم لوگوں کو پش کریں گے اور جو لوگوں تک یہ لنک پہنچائیں گے، اور اس میں لوگ کافی سارے آئیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ابھی 1 دن ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ گروپ میں بھی اور جتنے بھی واٹس ایپ گروپ میں دوبارہ میسج کرتا ہوں، آپ بھی میسج کر دیں جتنے بھی گروپس ہیں، تاکہ لوگ ان کو دوبارہ اپڈیٹ کر دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور ان تک جہاں تک نہیں پہنچا یہ فارم وہاں تک یہ فارم پہنچائیں. اور دوسرا جو ہے نا، باقی جتنے بھی دوست ہیں وہ اپنے گروپ میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے بندے ہیں یا دوست ہیں جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ، تاکہ ہمیں ان کا ڈیٹا مل سکے جو بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہے. تو بس میں یہی کہوں گا. زبردست زبردست. ایک چیز آئی ہے ذہن میں، السلام وہ علیکم. چیز- وعلیکم السلام. اگر وہ جی چیز السلام میاں علیکم صاحب جی، بولیں. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. رضوان بھائی السلام علیکم. فہیم، جی میاں صاحب. وعلیکم السلام سر. فہیم بھائی چھوٹا سا کوشچن تھا، یہ جو آپ نے فارم بنایا یہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ یہ گروپ میں آیا تھا تو میں نے جی کافی جی لوگوں آپ کو اسے شیئر بھی کھولیے گا، کیا ہے. آپ اسے کھولیے گا. بہت ضروری ہے کہ آپ اچھا اپنے سارے دوستوں سے شیئر کریں کہ کون سے لوگ ہیں جو جی بڑھ کے خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہمیں صرف گڈ ہو گیا. ان کا واٹس ایپ موبائل نمبر اور کیا جی نام ہے ان کا نام، اور وہ کون سے حلقے میں ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، اور نیچے کامنٹس کا سیکشن رکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کتنے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، 50 60 70 جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں. بعد میں اس کا سیکنڈ فریز آ جائے گا، آصف چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے. تو پھر سیکنڈ فریز میں مثال کے طور پہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے، میرا بھی لاہور سے ہے، واسع بھائی بھی لاہور سے ہیں، اور بھی تو ہوگا. میں ایز اے ایگزامپل بات کر رہا ہوں، تو ہمیں لاہور کے کتنے لوگوں کو ہم ووٹ کر سکتے ہیں یا موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک لسٹ آ جائے گی. پھر اس سے آگے ہمارے پلانز ہوں گے. ابھی فوری طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ شیئر کریں. اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ ڈیٹا ہمارے پاس رہے گا، نہ یہ ہیکٹ ہو سکتا ہے، نہ یہ کسی کے پاس جائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ جو ہم کمپین رن کر رہے ہیں یہ صرف ان لوگوں کی آئیز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، سو یہ اس طرح ہے. تو آپ رضوان بھائی آپ نے کوئی نمبر شمبر شیئر کیا ہوا ہے ہمارے سے؟ جی جی، میں نے کافی نمبر آپ کو شیئر کیے ہیں گروپ کے اندر جو ہے نا. اچھا، آپ میرے پاس گروپ ہے اس میں میں ہوں، اچھا چلے. تو جو پھر ہمارا کمپین آپ نے گروپ ہے. پہلی فرصت میں یہ کرنا ہے کہ اس لنک میں آپ بھی اور باقی جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان کی وہ تفصیل بھرے. بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ پھر بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں تو میں اس کے بعد نیلا بہن کی میں تھوڑا سا باقی لوگوں کو انگیج کروں گا. رضوان بھائی کچھ اور؟ نہیں اوکے ہو گیا سر، میں ٹھیک ہے سمجھ ٹھیک آ گئی ہے. آپ ٹھیک آگے ٹھیک. چلیں بات. اب آپ نیلا بہن آپ بتائیں، آپ انمیوٹ کریں. آپ کسی گروپ میں ہیں، موجود ہیں، یا آپ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میری بہن. تھینک یو. جی بھائی، میں تو میرے خیال سے کسی گروپ میں موجود نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے. اچھا چلے.
آپ جی مجھے بتائیں کہ آپ خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں وچ از obvious. جی بالکل. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیک ہوم میں میرا تعلق لاہور سے، آپ کا میں اس لیے اپنا بتاتا ہوں کہ کوئی اس میں سیکرٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. آپ کا کہاں سے؟ جی گجرات سے. ایکچولی میں آتی رہی ہوں ابراڈ میں. میرا پہلے میں رافیہ کے نام سے تھا نا میرا. اچھا تو اچھا میرا نام جو ایکچوئل نیم ہے میرا نائلہ ہی نیم ہے، لیکن وہ بیٹی کا نام تھا. تو اس نے ایک دن موبائل پکڑا تو کہتی مما یہ میرا نام کیوں آپ نے رکھا ہے، اس کو چینج کریں. ارے ٹھیک ہے. اس لیے. اچھا نائلہ بہن، آپ کا اگر گجرات سے تعلق ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کتنے لوگوں کو کنونس کر سکتی ہیں جو آپ کے کہنے پہ خان صاحب کو ووٹ ڈالیں؟ میرے خیال سے اتنے تو ہوں گے، 20 بندے تو ہو ہی جائیں گے تقریباً. زبردست. اچھا نائلہ بہن، آپ ایک چیز پلیز میرے ڈی پی پہ جا کے نمبر شیئر کر لیں تو پھر جی میں وہ فارم آپ کو بھیج دوں گا. ویسے جی ایک سیکنڈ کے لیے آصف بھائی ادھر موجود ہیں یا چلے گئے؟ آصف بھائی نہیں چلے گئے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا آپ پلیز آصف بھائی، جی کوئی جی جی ایسا آگے ہو. طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو وہ لنک شیئر کر دیں اینی وے وداؤٹ ہمیں یہ نمبر دینے کے بغیر بھی؟ دیکھتا ہوں میں کہ پروفائل پہ دیکھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ شیئر ہو. میں ٹرائی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. چلے آپ اسے دیکھیے. اچھا نالا بہن، جی آپ پلیز مجھ سے اپنا نمبر شیئر کر لیجئے. عامر بھائی ٹھیک ہے میرا انشاءاللہ. آپ کے پاس تو نمبر ہے میرا، تو آپ پلیز جی شیئر کیجئے، پھر میں آپ کو یہ لنک بھیج دوں گا. تو یہ ہوگا کہ گجرات میں ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم ہے، چھوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی جو آپ کے 20 بندے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ میری ایک بہن جو 20 ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو پتا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے گجرات میں. اور جی اس طرح ہمارے بہت سارے اور لوگ بھی گجرات میں ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا میری بہن جی کہ فہیم ہمیں بھائی میں نے پتا جی شیئر کیا ہے، ان کو شیئر کیا لیکن انہوں نے مجھے فالو نہیں کیا، تو میرے خیال میں جا نہیں رہا، لیکن شیئر ہو چل جاتا ہے. آپ شیئر کر دینا اچھا. یا فالو کر لیں. آپ اس طرح اور کیجئے. اور مجھے دوسرا بھائی آپ کو پتہ ہے یہ کاف لیگ جو ہے یہ تو گجرات سے ہی ہے نا، یہ چودھری جو پرویز لائی ہے یہ. تو ابھی میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ گجرات کے کافی لوگ، یعنی میرے ہاتھ سے جو اس نے وہ اینکر تھا وہ پوچھ رہا تھا، سروے کر رہا تھا، تو مطلب 138 ووٹ جو تھے نا، لوگوں سے پوچھا اس نے جو میری میری ایسے. میری بہن بات یہ ہے کہ بالکل سروے تو ایسے ہی آ رہے ہیں کہ 90% لوگ جو سے ہیں وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے. وہ تو کوئی میرے خیال میں کوئی بھی یہاں پہ بندہ موجود نہیں ہے جو یہ نہ سمجھتا ہو. لیکن بین اوورسیز پاکستانی ہم کن لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی مدد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا اس فہیم صاحب نیچے الفا بھائی اور لالا ظفر بھی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے 2 سیٹیں والنٹیئر اگر میں لے سکوں. ہاں جی، آپ اس طرح کیجئے نا. مجھے لے لیں، میں چلے جاتا ہوں. الفا بھائی کو لے لیں، میں چلتا ہوں. نہیں آپ بیٹھے عامر عامر صاحب، ہمارے پاس بھائی سیٹیں آ جائیں. جانے سے پہلے میں آپ سے لنک شیئر کروں گا. آپ کا نمبر میرے پاس ہے، تو جی جی آپ جی نے جی آپ مجھے بتائیں آپ پیچھے لاہور میں کون سی، لاہور میں کہاں ہے، کدھر ہے؟ میں لاہور میں اسلام پورہ کرشن نگر سے. چلو ٹھیک ہے. تسی سر کنے لوگاں نو کنونس کر سکتے ہو عامر بھائی لاہور دے وچ؟ سر کافی لوگ ہیں. 40 50 15 20 30 مور دین. اچھا تانوں میں فارم شیئر کراں گا. پلیز جی تاڑا نمبر تے ویسے ہی میرے کو میں تانوں شیئر کراں گا. جی سب لوگاں نو او فارم فل کراؤ جڑے اگے ود کے خان صاحب نو سپورٹ کر سکتے. نو پرابلم. تسی میں بھیجو، میں انشاءاللہ بھیجنا، کیونکہ میں 5000 لوگ تے گروپ سے نے سارے بنایا ہے ہاں جی نا. بالکل. میں عامر بھائی بالکل یہ بہت ضروری ہے. یہ لوگ اگے ود کے ساڈے نال کام کر سکتے ہیں. اسی باقاعدہ کمپین چلا سکتے ہیں. یہ جی بہت بالکل ضروری ہے. بھائی، ٹھیک ہے. بالکل. تسی تہاڈا لاہور کیڑی جگہ نہ تعلق ہے؟ میں مال ٹاؤن ایم بلاک.
अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह जरूर जो है ना, मतलब करो तुम भेजो, मैं इंशाल्लाह उन फॉरवर्ड करना सारा जो है ना। सर तो आपके पास पहुंच गया, आपके आप अपने वो प्रोफाइल में देखें, मैसेज में आपको पहुंच गया वो लिंक। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जबरदस्त हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये मैसेज पहुंच गया। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उनको शेयर कर दें। तो प्लीज आज शाम को आपने करना है कि मैक्सिमम लोग इसमें हिस्सा बने, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सके जो खान साहब के लिए वोटिंग में हमारी सपोर्ट कर सके। मेरे ख्याल में दैट्स द बेस्ट वे। जी 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 अस्सलामुअलैकुम भाई, मेरे पास एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। मैं ना आज एक लाइव पे थी, तो वहां पे एक भाई कह रहा था कि हमारे तकरीबन 25 वोट लगेंगे ऑनलाइन और ऐसे फॉर्म के जरिए हम अपना वोट जो पता नहीं बजरिया डाक भेजेंगे। वो क्या कुछ मेरी चक्कर है, वो मुझे सही बकवास समझ नहीं आई उस चीज की। कर रहा था। इजी हो गया। क्योंकि वो कह रहा था कि हम लोग भी पता नहीं पीटीआई के हैं ये वो वगैरह। नहीं नहीं तो नहीं नहीं होगा पीटीआई नहीं का, अल्लाह बेहतर जानता है, पर वो कह रहे थे कि हम यहाँ से मैं जो है ना भेजूंगा नहीं नहीं बजरिया नहीं, डाक के वो जरिए फ्रॉड अपना पासपोर्ट फ्रॉड भेजूंगा, फ्रॉड। अपना वोट भेजूंगा। तो ऐसा तो मैंने तो कभी सुना नहीं, फर्स्ट टाइम सुना है। तो उस वक्त तो चलो मैंने सुन लिया उनका, पर मैंने सोचा चलो मैं किसी से पूछूंगी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो कि ये क्या सिस्टम है। नहीं नहीं, मेरी बहन वो झूठ बोल रहा था। दे ट्राई टू स्कैम पीपल्स की किसी बहाने कुछ पैसे आपसे निकल जाए। अच्छा, मेरी मेरी सिस्टर, आप पीछे से कौन से इलाके से? मैं भाई आजाद कश्मीर से हूँ, पहले बताया था, आजाद कश्मीर, अच्छा हाँ, खास आजाद कश्मीर से। आपकी सिस्टर हाँ, आप सिस्टर डॉक्टर है, तो उसका वो भी आजाद कश्मीर का ही है, उसका भी है ये आईडी कार्ड वगैरह, पर पड़ी आपकी वो। सिस्टर आपकी सिस्टर तो पाकिस्तान में कहीं काम कर रही है। हाँ हाँ, टैक्सला में काम कर रही है। जी जी। उधर से। आप प्लीज ये आसिफ भाई सिस्टर के साथ शेयर कर ले तो इनकी सिस्टर वो भी कर लेगी। अच्छा, आबिद भाई आपने उठाना था अल्फा भाई को, किधर गए? अल्फा भाई आए ना, ऊपर आए ना, अल्फा अल्फा भाई भाई कहाँ को चले गए? उठाऊंगा तो आपको इस साइड पे बिठा के दोनों उधर बिठाऊंगा। क्या ख्याल है? तभी जिधर जिधर आपका दिल करता है आप बैठाए। वो मेरे भाई हैं, वो उनको उठाए। वो ऊपर आए ना, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहे ना सर। मैं आज कितनी अल्फा भाई दफा आज अल्फा भाई आ जाए। अच्छा सिस्टर, आप अपना आसिफ भाई आपने शेयर कर दिया इनको लिंक? जी आप फहीम भाई, जिन्होंने फॉलो नहीं ना किया हुआ मुझे, उनको लिंक नहीं जाएगा जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक तो जिन्होंने फॉलो किया हुआ उनको मैंने भेज दिया। ठीक ठीक। अच्छा सिस्टर, आप ना अच्छा, जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं सारे आसिफ चौधरी साहब को फॉलो कर लें प्लीज, ताकि हमारा जो चीजें भेजना चाहते हैं आपको मिल जाए। अली ठीक है, प्लीज ये काम कर ले। तो ये बिल्कुल अच्छा। अ, अभी सारे लोग नीचे उतर गए हैं। तो मेरी सिस्टर, आपने किसी के धोखे में नहीं आना। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ट्राई करते रहते हैं, इस तरह की हरकत करते रहते हैं। तो आबिद भाई अल्फा भाई ऊपर आ रहे हैं। आना तो चाहिए उन्हें, कितनी दफा भेज चुका हूं। सर जी ऊपर आ जाए ना सर। इन्होंने उसी कल 2-3 सजेशन दी थी हमारे आसिफ को, तो ये बात आपसे भी करेंगे, तो वो अली ठीक बात जरूर की। ठीक ठीक, ठीक है ना, जरूर। वो बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कल। क्यों आसिफ भाई, क्यों आसिफ चौधरी? ये बिल्कुल इनकी बहुत अच्छी सजेशंस हैं। ये अल्फ़ा भाई को मैंने तो इनको कहा था कि आप टाइम दें मुझे, या फ़हीम भाई के साथ मिलके हमें बताएं कि आगे मिलके चलें। कोई एक बंदा तो नहीं ना, ये पार्टी सबकी है और ये इमरान खान सबका मुर्शद है, ठीक है ना, किसी एक का नहीं है। तो इसमें सारी चीज़ों को साइड पे हट के हमने एक मिशन एक है सबका, चाहे वो कोई किसी पार्टी में है या कोई पार्टी में नहीं है, तो काम सबको मिलके करना है। तो इनके सजेशंस और इनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं अल्फ़ा भाई की, और हमें इनकी सपोर्ट 100% बल्कि 200% चाहिए। अगर ये इनके पास टाइम है या अगर ये एग्री हूँ, फहीम भाई आप इनसे बात कर लीजिएगा। और क्योंकि जरूर मिलके ही जो है ना, अगर कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं तो हमें ये बताएं, और कहीं हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना है हमें, तो हमें इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए।
नहीं जी देख अल्फा भाई सकते। आया, वो ऊपर आया, और कल वाला जो क्वेश्चन है वो आज हम वो बड़े अच्छे से आपके जो आपने उठाए थे। जी अस्सलाम वालेकुम अल्फा भाई। जी नहीं, अल्फा नहीं है, रिजवान है। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी अच्छा वालेकुम रिजवान भाई सलाम फहीम साहब, जी वालेकुम नदीम सलाम। साहब सर क्या हाल है, ठीक हो? जी फ़हीम भाई। जी 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 अल्फा भाई आपको मेरी आवाज आ रही है हमारी? कमेंट में बता दें, सिग्नल प्रॉब्लम ना हो ना। चलिए बेफर में रिजवान भाई जितनी देर तक अल्फा भाई आते हैं आप बात कीजिए। जी मेरे रिजवान ख्याल भाई में चले गए वो। चले कोई बात नहीं। रिजवान भाई आप बात जी करें। रिजवान भाई हेलो। आपने कुछ कहना है, ये सिग्नल का मसला है। रिजवान आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है, सुन रहा हूँ मैं। तो सर आपको आपने फैज साहब कह रहे हैं तो बात करें, तो बात करें सर। अच्छा रिजवान भाई आपको मैंने अर्लियान जो बात की कुछ मैं रिपीट करूं या आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? सर पहले तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वो जो आपने ना ग्रुप में इसका लिंक भेजा था ना पेज का, जी जो जो अभी आपने बताया है, तो उसका वो वहाँ से उड़ चुका है, तो दोबारा आप काइंडली ना ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे तो मैं मज़ीद आगे दोस्तों को शेयर कर दूंगा। मैं बिल्कुल रिजवान भाई वो भी कर देता हूँ। वैसे आपको जी अभी ये लिंक शेयर कर देंगे अपना चॉइस साहब। मैं भी भेज ठीक हो दूँ। गया। हो गया। वासे भाई आप किधर गायब है? जी अच्छा आपके पास भी वो फॉर्म आ गया वासे भाई? मैंने अच्छा वही है जो हमने लिस्टें बनाई थी ना पहले, ठीक है। हाय वासे भाई दिन नेट का मसला हो गया, का फोन आ गया कामरान खुर खुर। जी सर, अच्छा बोले बोले, सॉरी। अच्छा वो जो लिस्टें बनाई थी ना वो अभी तक जी मैंने सर, लिख तो दी थी, लेकिन गुज्जर भाई ने और आसिफ भाई ने मिलके एक जबरदस्त फॉर्म बनाया है। आप वैसे भी अकाउंटेंट आदमी हैं, आसिफ भाई इनको शेयर कर दे तो प्लीज वो फॉर्म आपने भरना है और ठीक है मैक्सिमम सर, लोगों को भरवाना है, ठीक है। और उस फॉर्म ठीक है में सर। नीचे मुझे पता है आपके पास 70 लाहौर में और 30 रहीम यार खान में, ऐसे ही है? जी जी, और यानी 100 लाहौर में और 30 सदर्न पंजाब में पूरा, यानी हाँ ठीक है। आप उस फॉर्म को देख लें, उसमें ठीक है एक तो सर, आप अपना भरें, दूसरा ये है कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप ये नोट लगा दें। उसके बाद आपको दूसरा पेज शेयर हो जाएगा जिस पर ठीक है फिर सर, आप बकायदा हल्के डाल के कर लेंगे। तो ये गुजर भाई और आसिफ भाई ने मेहनत से किया है। आसिफ भाई वासिफ भाई बाय डिफॉल्ट अकाउंटेंट भी है और आईएसएफ में बड़े एक्टिव थे। थोड़ा सा आपस में थोड़ी सी गप लगा ले आप 2 मिनट की। जी 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 अस्सलाम वासफ भाई, वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? वासफ भाई मैं ना आपको सबसे पहले तो वो फॉर्म से ओहो चलो उनकी कॉल आ गई है, उनकी कॉल आ गई है। अच्छा चलो चले वो फॉर्म जैसे ही होंगे ना वो फॉर्म आपको भेजेंगे। आई थिंक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी तो वासिफ भाई आप फॉर्म चेक करें, मैंने बस आपको फॉर्म सेंड कर दिया सबको जो भी बैठे ठीक हैं है इधर, सर। तो आप आपने इसको ओपन ये करके फिल व्हाट्सएप पे करके किया सेंड या कीजिए। व्हाट्सएप पे किया? आपको आपको नहीं नहीं आपको प्रोफाइल पे इसी जो टिकटॉक अच्छा पे ना इसी पे टिकटॉक पे, किया। ठीक है सर, मैं दे देता हूँ। आप ओपन करके देखें हो रहा है, एक मुझे मिनट। आसिफ बताइए चौधरी कब। आपने मुझे भी किया है? हाँ हाँ मैं आपको भी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। अच्छा मेरे ख्याल में सिस्टर कुछ कहना चाह रही हैं जिन्होंने हाँ भाई, अपनी मैं पूछना कहती फॉर्म का क्या मतलब, हम हमारा तो वोट नहीं कह रहे ना कि हो सकता। मेरी बहन आप अपनी सिस्टर को भेजिए जो टेक्सला में बैठी हुई है, ठीक है। जी जी। या
अगर वो भरेगी तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, अगर नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो भेज दें, मैं उनको कह दूंगी, अगर वो तो ऑफ कोर्स भर ही देगी, क्योंकि वो तो उनका शायद ना हो, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरा भी ना आईडी कार्ड जो है मैं आजाद कश्मीर की, मैं सिर्फ यहाँ पे खाली डॉक्टर हूँ, वो भी प्राइवेट पढ़ा है, तो मैं वहाँ पे कोर्स मतलब चले जो हाउस चले जहाँ पे वो कर रही वो है, तो वो अ, किसी और को तो भेज सकेगी ना। जी जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ऐसे ही तो आप बिल्कुल कैसे, ऐसे मतलब आपको फिर नंबर चाहिए होगा, किसको मैं दूं, नहीं तो वो नहीं फिर मुझे भेज सकते नहीं हैं। नहीं, वो आप फॉर्म भेजेगी ना आप उनको, आप खुद भी फॉर्म भर सकती है और आप कह सकती है कि मेरी एक बहन टैक्सला में है, मैं उसे कन्विंस कर सकती हूँ, आप खुद भी भर सकती है, ठीक है? नहीं, ऐसे तो काफी लोग मैं जानती हूँ, मतलब जो हमारे हैं, काफी सारे लोग हैं जो मतलब पीटीआई के हवाले से, या कोई म- म- फ्रेंडशिप है या जानने वाले हैं, मतलब हैं वो पीटीआई वाले सारे तकरीबन ना। मेरी तो बहन आपने मेरी आसानी कर दी, इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर सकती हैं। आपने क्यों कहा कि मैं खाली सिर्फ आजाद कश्मीर की तो जानती तो काफी सारे लोग हूँ, ये नहीं भाई नहीं, जो यहाँ पे अभी हैं और है मे, पाकिस्तान के रहने मेरा वाले हैं। मेरा सारा नानका भी आजाद कश्मीर। अब आपने ये काम करना है, ठीक है? जी ठीक। खुरम भाई, खुरम शहजाद भाई, इस ये खुरम शहजाद भाई है कि कौन से खुरम भाई? हाँ जी, खुरम शहजाद भाई। ब्लॉक टाइप है। सर क्या हाल है, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह फहीम भाई। अच्छा सर जी, आज बाकी ना म्यूट कर ले, एक मिनट मेरी सिस्टम म्यूट कर दे, बाकी ना म्यूट कर दे एक मिनट के लिए। आज मैंने जो जो टीम कराची में करा रही थी जलसा, जो कल का था, जिसको कराची की गवर्नमेंट ने सैबोटाज किया है, तो मैंने उस वैन से लाइव प्रोग्राम किया है। वो मेरे वैसे फेसबुक यूट्यूब पेजेस पे पड़ा हुआ, मैं शेयर भी करूंगा, ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ और क्या नहीं, वो तो प्रोग्राम में आ गया। तो प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे लाइव तो नहीं पूछा, सवाल पूछा कि कराची की क्या सूरत हाल है, क्या लोग डरे हुए हैं? तो उन्होंने कहा लोग मेंटली फैसला करके बैठे हुए हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में वो निकलेंगे। लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। उन्होंने कहा हम मोहल्लों में, गलियों में जाके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। सो उन्होंने मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग बात की कि ऐसे ही है। मैंने कहा मेरी बहन मुझे हकीकत बताना, तुम है तो इमरान खान की सपोर्टर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुझे सही बताना। उन्होंने कहा फहीम भाई बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं इसलिए कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो फिर उन्होंने मेरे से कन्विंस किया कि ये हमने जो लोग खान साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए हमने बकायदा एक फॉर्म क्रिएट किया है, जिसमें वो लोग इलेक्शन के से पहले भी और इलेक्शन के दिनों में भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, और आप बताएं कि आप कौन से इलाके से हैं और आप कितने लोगों को पेनिट्रेट कर सकते हैं? ओवर टू यू खुरम भाई। जी फहीम भाई, मैं पहले भी डिटेल्स दे चुका हूँ, वो NA-97 की और NA-108 की फैसलाबाद से। अच्छा मैं तो सॉरी खुरम भाई, मैं काट रहा हूँ। एक्चुअली आपने बिल्कुल डिटेल्स दी हैं। उस वक्त हमने फॉर्म नहीं जनरेट किया था, तो हमारी बहुत सारी लिस्टें जो उनसी हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार है, मुझे मिक्स मैच दिए। तो मैंने दोबारा फॉर्म इसीलिए जनरेट किया है कि खुद अपने हाथ से जब आप फॉर्म भरेंगे तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मैं इसलिए, तो आप अगर काइंडली दोबारा कर दें। वैसे आसिफ भाई जो टेक्निकली इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी टीम का हिस्सा है, चले इनका फोन पे फोन आ रहा है, तो आपको मेरे ख्याल में ये भेजेंगे, आप इसे दोबारा भर दीजिएगा। जो आपका एक कॉलम था ना कि आप कितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ नीचे कमेंट्स में वो जरूर देखिएगा कौन सा हल्का और कैसे। आसिफ भाई जी मैंने आप इनको ना फॉर्म भेजा है लेकिन वो गया नहीं, आप मुझे फॉलो करें, मैं दोबारा आपको भेजता हूँ। खुरम भाई को फॉलो बैक कर दे
تو اس کے بعد آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں سر. تھینک یو. میں کر دیتا ہوں، میں سر جی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے اب میں نے ایک چلو. بات بتا دی، جب ہمارے ہوئے تھے نا آزاد کشمیر میں ووٹ، تو جی سبھی جی نے نا ہمارے سبھی نے پی ٹی آئی والی میں ڈالے تھے ووٹ، جو ہمارے تقریباً ہمارے محلے کے تقریباً سبھی لوگوں نے وہاں پہ ڈالے تھے. تبھی تو جو انوار الحق ہے وہ پی ٹی آئی کا بنا تھا، پر اینڈ موقع پہ پھر اس نے سب کچھ چینج کر لیا اور وہ خود آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن گیا. تو وہ تو بہت قریبی تھا اور سبھی اسی کو مطلب دے رہے تھے نا ووٹ، اور وہ تھا بھی پی ٹی آئی میں پہلے. میری بہن بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں یہ ہمارے پاس پہلی دفعہ چانس بنا ہے میری سسٹر کہ ابھی چوری کھانے والے مٹھو پی ٹی آئی میں نہیں رہے. اب وہ نئے لوگ جو انیشلی میرے خیال میں جینولی خان کے سپورٹر ہوں گے ہاں، تو جو نئی انشاءاللہ. جنریشن ہے جو ابھی مطلب ہاں 18 کے ہوئے ہیں، 19 کے، 20 کے، یہ ابھی تو کافی سارے لوگ ہیں جو مطلب جن میں ہے ہی شعور اسی چیز کا کہ بس عمران خان ہی جو ہے نا وہی ایک ان کو ٹھیک لگ رہا ہے. اور باقی تو ظاہر ہے چور کو پہلے دیتے آئے ہیں. ابھی تو کافی سارے ماشاءاللہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور کافی بچے کو بھی پتا ہے کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے. تو انشاءاللہ ووٹ بینک تو بہت زیادہ ہے، جتنی مرضی داندلی کرے، پر پھر بھی انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ خان کی حکومت انشاءاللہ آ کے ہی رہے گی میری انشاءاللہ. بہن جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں آپ میک شور کریں کہ وہ فارم بھرے کیونکہ آپ کے جاننے والے بہت سارے ہوں گے. آپ پلیز ضرور یہ کام کیجیے گا. ٹھیک ہے جی جی. ٹھیک ہے. سو میں فارم کیسے حاصل کروں گی، کس کو میں کانٹیکٹ کروں؟ تو پھر مجھے فارم مجھے تو میں آپ تو کو شیئر کر میرے سکتی خیال ہوں. میں آپ آصف فارم آ گیا ہوا، آپ کو فارم آ گیا ہوا آپ کے میسج میں ٹک ٹاک. ہاں چلیے ٹھیک ہے، پھر میں دیکھتی ہوں جا کے. آپ دیکھیے گا نا تو آپ اسے آرام سے بھریے گا اور باقی آپ اپنے سب فیملی فرینڈ ان کو ہاں بھی کہیں کہ وہ بھرے. انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم میں نے ایک اور پوچھا تھا بھائی، رابطہ ایپ کا میں نے اس میں کیا تھا، اپنا آئی ڈی کارڈ ڈال کے سب کچھ وہ ہو گیا تھا، تو ویسے ہی ہے یہ بھی؟ جی اچھا. نہیں سسٹر وہ رابطہ ایپ تو خان صاحب کی پی ٹی آئی کی آفیشیل سائٹ ہے. ٹھیک ہے جی جی تو وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں تو وہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو ڈونیٹ کرتی ہے. تو آپ نے ابھی ڈونیٹ کیا یا آپ پرانی بات کر رہی ہیں؟ نہیں میں ویسے ابھی پرانی بات کی ہے کہ پہلے جب میں نے ایسے کیا تھا نا، میں خالی فارم بھرنے کی بات کر رہی ہوں کہ جب اگر میں یہ فارم بھروں گی تو یہ ویسے سملر ہے جیسے میں نے رابطہ ایپ والا بھرا نہیں تھا. یہ فارم جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ ان کے لیے فارم ہے. یہ ہم آپ سب لوگوں سے جو ہماری براڈوں پہ بیٹھتے ہیں جی جی یہ ان کے لیے ہے کہ ہم سب لوگ مل کے کام کر سکیں میری بہن. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سو یہ ان کے لیے ہے. ان کے لیے تو یہ اسی فارم کو میں پاکستان میں جو میں جن لوگوں کو جانتی ہوں، کہیں پاکستان کے حلقے جی سے ہیں، جی کہیں جی جی پشاور جی والی جی سائڈ جی کے ہیں، کہیں لاہور والی سائڈ کے ہو گئے یا کراچی کے، تو میں ان کو اگر ان کے واٹس ایپ پہ بھیج دوں. تو بالکل آپ ان کو بھیجیں اور انہیں کنونس کریں. آپ ادھر بھی بیٹھ کے بہت سارے لوگوں کو کنونس کر سکتی ہیں جن کا ووٹ خان صاحب کو چاہیے ہوگا. تو یہ ایک آپ بہت بڑی فیور کر سکتی ہیں. تو یہ نہیں آپ انشاءاللہ وہی میرے پاس میرے کانٹیکٹ میں تو کافی سارے نمبر ہوں گے جن کو میں جانتی ہوں، اور نہیں بھی مطلب جو میں ان کے جاننے والے آگے جاننے والے ہیں، کافی سارے گروپ ہیں. تو میں انشاءاللہ شیئر کرنے کا کیا میں سبھی میں شیئر کر جی جی سکتی ہوں، تو انشاءاللہ میری ضرور بہن میری میرے وجہ خیال میں سے. آپ کے ان باکس میں آ گیا. آپ پلیز اسے شیئر کریں. نظر بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا. ندیم بھائی آپ کو بھی دوبارہ میرے خیال میں آپ نے ابھی تک فل نہیں کیا. میرے پاس رپورٹ آئی ہے آپ کا نام چاہیے تو آپ بھی اس فارم کو فل کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کتنے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. ہاں چلے ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اجازت ہے، میں جا کے ٹھیک ہے دیکھتی ہوں سسٹر. اپنے اس میں شکریہ جی آپ کل. کا آنے کا. السلام علیکم سب پلیز کو. فارم کا ضرور کیجیے گا. تھینک یو. انشاءاللہ اوکے، اللہ حافظ. جی السلام جی علیکم جی سب کو. بھائی. فہیم صاحب میں نے فرسٹ سیکنڈ میں میرا خیال ہے آپ آصف چودھری صاحب سے پوچھ بھی لے. میں نے اسی دن کر لیا تھا جس دن آپ نے لنک بھیجا تھا نا. میں نے میرا خیال ہے نہیں فرسٹ یا سیکنڈ میں کر لیا تھا میں نے. میں آصف چودھری صاحب نے جو چارٹ میں بھیجا میں نے چیک کر دیا. جی آپ چیک کر لیں پلیز، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو ندیم بھائی باقی سارے لوگوں نے بھی کرواؤ تسی. ٹھیک جی میں لگیا ہوں آئی تھنک انگیج کرن.
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਰਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਗਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਨੇ। ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी समझ गया। मोहम्मद ਚੰਗੇ मोहम्मद ਟਾਈਮ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ हाँ जी मोहम्मद ਖੰਡ ਕਰਕੇ नदीम ਲੰਘ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਹੈ, ਤੌਸੀਬਾ ਰਿਆਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਮਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਟਰ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਸਲਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ठीक सर जी मेरा भी आ गया होना है, सबमिट हो गया। अच्छा वो अभी वो आसिफ भाई जैसे जैसे होता जाता ना तो अच्छा खुरम भाई कितने लोग आप समझते हैं, आपने लिखा उधर नोट लगाया? जी जी सर, कमेंट्स में एंड में 53 सपोर्टर्स हैं, राइट नो जो है ना। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नहीं, हमने असल में ना उस दिन जब बैठे हुए थे तो हम डिटेलें बना रहे थे। मैं बात कर रहा था, कभी बीएफटी भाई ने लिखा, कभी नजर साहब ने लिखा, फिर कभी आबिद भाई ने लिखा, तो वो कंफ्यूजन सी चल रही थी। किसी ने सिर्फ नंबर लिख लिए, एरिया नहीं लिखा, किसी ने कुछ लिख दिया। तो उसका हाल हमने ये निकाला कि इसे प्रोफेशनली कर ले। अब वो ये तैयार हो चुका है और बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे ख्याल में गुजर भाई और आसिफ भाई थोड़ा सा इनको बताएं कि जब ये सारा फिल हो जाएगा तो कितनी आसानी से हम एरिया वाइज जा सकते हैं। आप बताएं, फिर मैं नजर साहब अभी को थोड़ा लेकर। सा बिजी हूँ, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद अच्छा आता हूँ। ठीक 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 है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा नजर भाई आपके पास मैं वो लिंक भेज देता हूँ, आपने भी अभी तक नहीं भरा। जी भेजे ना लिंक, किधर है लिंक है? मुझे, मैं तो बल्कि सुन के हैरान हो रहा हूँ कि किस लिंक की बातें हो रही हैं। मुझे लिंक भेजे ना सर, लिंक वो उस जी दिन मैं वो मेरे पास लिखे हुए हैं, नाम नहीं याद बंदों के। फैसलाबाद के NA97 NA108 के थे 50, सराय आलमगीर से 130, मास्टर साहब के 70 थे। तो वो अरे मुझे नहीं, नहीं पता बिल्कुल क्या। अच्छा नहीं, हमने क्या किया है कि हमने बकायदा एक डेटा बैंक सा बना लिया, तो वहां पे हम एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कन्फिगर करके दे देता है। उसमें गुजर भाई और आसिफ चौधरी साहब ने बहुत जबरदस्त किए, दोनों आईटी के एक्सपर्ट हैं, तो ये उसको किया तो वो इतना आसान हो जाएगा कि आपके फैसलाबाद के इलाके में आपको मेरे ख्याल में मेरी जो अभी तक एंटिसिपेशन जा रही है 5-6 हज़ार बंदे तो आपके फैसलाबाद के निकल आएंगे। तो ये इस तरह की बात है। नहीं जी, 150 तो मेरा भी निकल आएगा। वो तो फैसलाबाद के काफी ताल्लुक नहीं है, नहीं, फैसलाबाद आपका में है, 150 सराय में होगा, है। हाँ जी, आपका 150 होगा और 2-4 हज़ार आपके साथ दूसरे यानी लगे होंगे, आई समझ के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ तो बाकी आप भेजें मुझे, बात व्हाट्सएप पे करें। भेज दें या वैसे भेज दें, किसी तरीके से भेज दें मुझे लिंक। सर जी आ रहा है, आप फिक्र न करें, अभी आ रहा है। कह दे भाई आप उधर ਚਲੋ ਜੀ ਹਿਲਫੋਰਡ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ नजर भाई इसको मुकम्मल कर लें, ऑलराइट, इसमें आपका इलाका सारा कुछ आ जाएगा और नीचे कमेंट में आप लिख दें कि कितने बंदे जो आपकी कहने पे कन्विंस हो सकते हैं, वो लिख दीजिएगा। ये आपके पास आ गया। खालिद महमूद साहब वेलकम हो गया। अच्छा बिल्कुल गया था सर जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। खोसा साहब से मुलाकात हुई और खोसा साहब से मैंने आपको पता है हमारे ज्यादातर लोग तो हटो बचो और तस्वीर वाला सेशन होता है, तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने थोड़ा सा उनसे चुभता सवाल किया। जो जवाब मुझे तो तसल्ली नहीं थी उस जवाब ने, लेकिन चले देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप अंदाजा करें कि मैंने क्या सवाल किया होगा, तो घुमा के लेके आते हैं। मेरे ख्याल में डिबेट को थोड़ा सा और खोलते हैं।
دوسری جو آج میں نے ندا خان جو انفارمیشن سیکرٹری کراچی کی، ان کے ساتھ میں آج پروگرام کر کے ہٹا ہوں. وہ میں نے سنا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھا میں نے. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ پہلی دفعہ آئی ہیں، تو ان آف اسٹوڈیو بھی ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ بڑی آپٹیمسٹک لگ رہی ہیں کہ لوگ الیکشن کے دنوں میں نکلیں گے. ابھی لوگ تھوڑے سے کیئرفل ہوئے ہیں، تو آپ بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ وہ پہلی دفعہ خاتون آئی تھی. تھینک یو. نظر بھائی. جی فہیم بھائی، یہ لوگ ہیں، یہ گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے بارے میں ان کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو، دے آر بریو پیپل، بہت دلیر لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ. ہم تو باہر بیٹھے ہیں نا، تو ان کا جی ایفرٹ، ایسے ان کی کوششیں جو ہے نا، وہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے جو حالات چل رہے ہیں. یقین کریں باہر بیٹھے جو ہیں، جو ملک کے اندر بیٹھ کے فیس کر رہے ہیں جو سارا کچھ. ایسی نظر بھائی زبردست بات میں چاہ رہا تھا کہ کوئی بندہ چھیڑے کہ وہ خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی، آپ نے پوری ان کی ویڈیو بھی دیکھ لی، اور ان کی ویسے ویڈیو میرے ٹک ٹاک پہ ٹرینڈ بھی ہوئی، ہٹ بھی کی ان کی ویڈیو نے. انفارچونیٹلی کل کا جلسہ کینسل ہو گیا، لیکن ان کی ٹیم میں بہت ساری بہن بھائی ہیں. جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو میں اکثر سوچتا ہوں یہ لوگ شیر کہاں سے آگے. ہمارے تو یہاں پہ لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارا نمبر چلا جائے گا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. اوور ٹو یو سر. نہیں جی، کچھ نہیں ہوگا، نمبر سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ہے نا، میں آج ہی کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن پھنسے ہوئے ہیں. پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی دنیا داری کیوں اتنی گھسی ہوئی ہے. وقت کا پتہ نہیں ہے، کون سی ایسی قیامت آ جانی کسی کے اوپر. دیکھیں جی، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اب جہاد دیکھیں، وہ ایک شخص ہماری خاطر، قوم کی خاطر اندر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں اپنے نمبروں کی پرابلم ہو رہی ہے. مجھے تو اپنے نمبر کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. مجھے تو ایک دو بندوں نے کہا یار وہ فلان ذرا دھیان سے نمبر آگے دینا. میں نے کہا یار اللہ کا سپرد ہے یار. جو خان صاحب کہتے ہیں جو رات قبر میں وہ باہر نہیں آنی ہے، تو پھر ہم کس چیز کے اس کے فالوور ہیں کہ اس کی باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتے. مجھے تو پورا یقین ہے. سو یہ ڈر خوف جو ہے نا، یہ انسان کو جینے نہیں دیتا. میں جی کو چھوٹی سی کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کووڈ میں کیا ہوا جی. پہلے 3 مہینے نا میں لاک ڈاؤن میں چلا گیا، کیونکہ مجھے استھما، میرے گھر میں 2 بندے ہیں جن کو، میری فیملی ممبر، ان کو استھما ہے. میں ڈر گیا. 1 مہینے بعد میں نے پتہ کہ بیٹھ کے سوچا، میں نے سوچا یار میں جو گھر میں بیٹھا ہوں تو مر تو میں نے ویسے بھی جانا، تو اپنی احتیاط کرو، اپنا کام کرو. اس کے بعد سے لے کے آج تک یقین کریں میں اپنے آفس بھی جا رہا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، چیزیں بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی فکر فاقہ نہیں، دماغ سے بوجھ اتر گیا. یہ جو اذیت ہے نا، خوف، یہ تو پتہ نہیں لوگ کس طرح اس میں جی لیتے ہیں. اور یہ خواتین جو ہیں جن کا آپ نے انٹرویو کیا، ہم تو یقین کریں ان کے برابر بھی نہیں ہیں. جتنی ہمت، طاقت اور وہ اپنا حوصلہ دکھا رہی ہیں، وہ بچیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جو ہیں، اور ان کو سلام ہے. اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. ایسے ہی ہے نظر بھائی. میں اسی لیے کہہ رہا تھا فہیم بھائی ہمارا نیچے دیکھیے، فرشتہ سے مس فرشتہ کہہ رہی ہے آئی کانٹ اوپن دا لنک. مس فرشتہ اوپن نہیں لنک کر رہی. میرے خیال میں آصف بھائی ایزی ہے دوبارہ. میرے خیال میں خرم بھائی تو کھول کے آئے ابھی. وہ ڈائریکٹلی نہیں اوپن ہو رہا، اس کو کاپی کریں اور جا کے گوگل میں پیسٹ کریں، گوگل سرچ میں، تو ادھر سے اوپن ہو جائے گا. اچھا ہاں صحیح ہے. گوگل سے ایسا کر سکتی ہوں میں بھائی. انہوں نے مجھے نا بھیجا ہے میرے ان باکس میں وہاں سے کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ مجھ سے کاپی نہیں ہوتی، نہ کاپی پیسٹ ہو رہی ہے. اگر میں اس لنک کو کھولتی ہوں تو وہ کھلتا نہیں ہے. تو لانگ پریس کریں نا تو اوپر سے کاپی کی آپشن آ جائے گی. اسی لنک پہ نا لانگ پریس کریں گی، کاپی کی آپشن آ جائے گی. ادھر سے اٹھا کے پھر گوگل سرچ میں جا کے اس کو پیسٹ کریں، پھر ادھر سے سرچ کریں. ہاں چلیے ٹھیک ہے، میں ایسے کر کے دیکھتی ہوں، اگر ہو گیا پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ بھائی. زبردست. اچھا یہ خان کی، اچھا میں مزے بات بتاؤں، یہ ہماری بہنیں بڑی فوری طور پہ کام کرتی ہے، بالکل ٹائم نہیں ویسٹ کیا. زبردست. خالد چلے محمود صاحب میں پھر آؤں گی اگر نہ ہوا مجھ سے تو. جتنی دفعہ مرضی آئے میری بہن. نائلہ سے بھی نہیں ہو رہا سر. نائلہ سے بھی نہیں ہو رہا. اچھا وہ پتہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ان کو بھی یہی پرابلم ہوگی، کیونکہ انہوں نے ٹک ٹاک میں اس کو شیئر کیا ہے. اگر ان کا نمبر ہو یا
وہ بھی اسی طرح اسے کرسر پکڑ کے نا اسے کاپی کرے اور گوگل میں ڈالے تو وہ کھل جائے گا. کامران بھائی ایسے ہی ہے؟ خرم بھائی سوری. جی سر جی، اس کے اوپر مطلب اپنی ٹپ رکھے نا انگلی کی اور لانگ میری پریس سسٹر آ کریں. گئی، ان کو بتائے. جی بہن، وہ نائلہ بہن ایسے کریں، آپ اس کے اوپر جب فنگر کی ٹپ رکھیں گی نا، اس کو لانگ پریس کریں گی تو اوپر آپ کے پاس کاپی کی آپشن آ جائے گی. ادھر سے اس کو کاپی کریں اور جدھر آپ کا گوگل کا براؤزر ہے اس میں جا کے سرچ بار میں اس کو پیسٹ کریں اور نیچے سرچ والا بٹن جو ہے اس کو کلک کریں تو آپ کے پاس فارم، وہ کمپین فارم 1 کھل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سوری بھائی، مجھے نا آپ ذرا دوبارہ بھیج دیں، مجھے لگتا ہے مجھ سے ڈیلیٹ بھی ہو گیا، مجھے دوبارہ سینڈ کر دیں. اچھا میرے خیال میں ایک سیکنڈ جی، بھیجتے ہیں. اچھا میری سسٹر آپ اس طرح کیجئے نا، مجھ سے اپنا نمبر شیئر کرے، میں آپ کو واٹس ایپ بھیج دیتا ہوں پلیز. اگر ٹھیک ہے، میں میں کہیں، کدھر آپ کے وہ ٹک ٹاک والے اکاؤنٹ میں جا کے ادھر. ہاں جی ادھر آپ ان باکس میں جا کے مجھے نمبر بھیجیں تو ٹھیک میں ہے، آپ کا نمبر سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے چلے سسٹر؟ ٹھیک ٹھیک، ٹھیک، اوکے جی، اوکے، اللہ آپ حافظ. مجھے بھیجیں تو میں کرتا ہوں. خالد اوکے. محمود صاحب، اوور ٹو یو. میرے خیال میں سسٹر اتنی دیر میں یہ کام کر رہی. بہت شکریہ فہیم بھائی، باقی تمام دوستوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم. فہیم بھائی بڑی اچھی بات ہو رہی تھی اور میں آپ کی وہ اس بات سے بڑا متاثر بھی ہوا جو آپ نے ایشو اٹھایا، ایشو ریز کیا، جو خوف کی فضا جو آپ نے کہا کہ قائم ہوئی ہے پاکستان میں. تو میں اس بات کے اوپر تھوڑا سا اگر مزید مجھے 2.5 منٹ مل جائیں تو. سر جی 2.5 منٹ آپ کے ہوئے. اچھا 2:15 کرو سر جی. اچھا 2:15 کیوں جی عابد بھائی، آپ نے 15 منٹ اچھا 15 سیکنڈ. 2:45 کر لو. اچھا جس طرح آپ نے اور نظر بھائی نے اس بات کا خلاصہ کیا، بہت خوب، بہت بہت اچھا. فہیم بھائی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی ترقیاں ہوئیں، جب جب بھی کچھ تبدیلیاں ہوئیں، جب جب بھی ڈیولپمنٹ ہوئی تو ایک قوم نے متحد ہو کر ایک جنگ لڑی اور اس کے بعد ہی تبدیلی رونما ہوئی اور ممکن ہوا سب کچھ. میں جا رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ لیں، غزوے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں اور مشرکین پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور اس کے بعد اسلام پھیلا. پھر آگے چلتے جائیں اگر تو پاکستان، تحریک پاکستان میں ہمارے اجداد نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی، عصمتیں لٹیں، عورتوں کو بے آبرو بھی کیا گیا، خون کی ندیاں بہہ گئیں اور اس کے بعد ہمیں مملکت خداداد پاکستان ایک آزاد ریاست نصیب ہوئی. تو جس طرح کے علامہ اقبال نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا، جس کی تعبیر قائد ملت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ممکن ہوئی، اسی طرح پاکستان کی تکمیل ابھی تکمیلی مراحل میں ہے اور جو کہ نامکمل ہے. تو جس طرح ہمارے اجداد نے، ہماری ماؤں بہنوں نے جو قربانیاں دی تھیں تو اس کا جو حاصل ہوا تھا وہ پاکستان تھا. اب تکمیل کے لیے مزید قربانیوں کی ضرورت ہوگی، مزید جانیں دینی ہوں گی، مزید خون بہے گا. کیوں کہ جس ملک میں پاکستان اس وقت جنگل کی سی صورت اختیار کر چکا ہے، جہاں پر نہ کسی قسم کا کوئی قانون، نہ عدالتیں، نہ سیکیورٹی، نہ تحفظ. جس کے جو 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 طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب بنا ہوا ہے. جو پاورفل ہے وہ کمزور کو دبائے بیٹھا ہے، جو چھوٹا چور ہے وہ پابند سلاسل ہے، اور جو جتنا بڑا چور ہے، جتنا بڑا غنڈا ہے، جتنا بڑا دہشت گرد ہے، جتنا بڑا قاتل ہے، وہ دندناتا پھرتا ہے. اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، بلکہ پکڑنے والے اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیے جاتے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان کا قانون ہے، جو پاکستان کے جو ادارے جس ڈگر میں پاکستان کے عوام کو دھکیل رہے ہیں،
تو پاکستان کے عوام کو ایک قوم بننا پڑے گا، بجائے اس کے میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ عوام پاکستان کے 23 کروڑ لوگ اس وقت ویل چارجڈ بھی ہیں، موٹیویٹڈ بھی ہوئے ہیں، اور وہ ایک تبدیلی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 8 فروری کب آئے اور ہم بے اضطرابی کے ساتھ جا کر بلے کے نشان کے اوپر مور لگا کر اپنے ووٹ کے ذریعے ایک تبدیلی کو ممکن بنا سکیں۔ تو یہ تکمیل پاکستان ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کے دن تو ہم نے نکلنا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے امیدواروں کی جو کہ الیکشن میں حصہ لیں گے کینڈیڈیٹس، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے، اب یہ راستہ آپ دکھائیں گے، یہ راستہ نظر بھائی دکھائیں گے، ندیم بھائی ہیں، رضوان بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں، خرم بھائی ہیں، اس سمت میں ہم نے جس سمت میں جانا ہے، اب رہنمائی کی ضرورت یہ ہوگی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، وجہ کیا ہے۔ خالد محمود یار آپ نے دوائی کیوں نہیں دیتے آپ یار؟ میں عابد بھائی تقریباً میرا حال ہے 4تھی بوتل ہے، میں علیحدہ لے کر آ رہا ہوں، کل ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ بناؤں گا انشاءاللہ، تو کل جاؤں گا اللہ نے چاہا تو۔ ادرک کیوں نہیں رکھتے آپ کو میں نے وہ کہا میں نے سارا کچھ کر لیا ہے، ادرک والے ٹوٹکے کیے ہیں، لیمن والے ٹوٹکے کیے ہیں، ہلدی وغیرہ سارا کچھ استعمال کر لیا ہے۔ یہ پتہ نہیں یہ کھانسی ڈھیٹ ہے یا نواز شریف ڈھیٹ ہے یا وہ قائدیانی عاصم منیر ڈھیٹ ہے، یہ ساری اس طرح ڈھیٹ ہے۔ بھائی پرانا ہلکا نمبر اس کی جگہ مطلب کیا لکھنا ہوگا؟ یار مس فرشتہ کا مسئلہ حل کرو خرم یار۔ ہاں نہیں تو پھر مجھے خود سمجھ نہیں ہوگی، میں دوسروں کو کیسے وہ سمجھاؤں گی؟ میں یہ رو سیکھ بھی لوں رہی نا تھی خود۔ یار، یہ رو بھی رہی ہاں تھی۔ رونا پڑ جاتا ہے نا جب سمجھ نہیں لگتی، کیا جی کروں؟ سسٹر ادھر بیٹھی ہوئی آپ ساتھ میں ان باکس کھول سکتی ہیں۔ ٹھہرے سوری محمود یار، سوری یار۔ خیر کوئی بات نہیں عابد بھائی۔ اور اچھا ہوا تھوڑا سا سانس مل گیا تو گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ہاں میں لونگ رکھ لو نا یار، 2 وہ لونگ لے دانت لو، کے درد کے لیے ہوتا ہے عابد بھائی، وہ گلا بھی ٹھیک کرتا ہے بھائی جی۔ وہ لونگ کو جلا کر، وہ ایک بندے نے بتایا تھا کہ جلا کر استعمال کرو، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں ویسے ہی رکھو، کھانا نہیں ہے ویسے ہی پانی پینا ہے وہ۔ اب کل کسی اور نے ایک دوسری بوتل دوائی کی دکھائی ہے، کہتا ہے یہ لے کر آؤ یہ اچھی ہے۔ یار دیسی ٹوٹکے استعمال کرو بھائی، صرف ادرک اور لونگ لو صرف۔ وہ میں نے اور ادرک کو ماسک کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے۔ کالی مرچ اور شہد لے لو، اس میں تو کالی مرچ اور شہد دونوں ملا کے۔ ہاں یہ استعمال کرنا ہے، یہ کسی اور نے بھی بتایا ہے مجھے۔ جی ہاں کالی مرچ بھی لے لو اور شہد میں ڈال کے نا کالی مرچ وہ لو۔ اب یہی وجہ ہے کہ میں بروڈ سے زیادہ تر غائب رہتا ہوں۔ اسی لیے اب یہ ٹوٹکا استعمال کرنا اور براڈ میں آنا ہے پہلے۔ انشاءاللہ جس وقت شیئر کروں تو آیا کرو اس وقت۔ عابد میں بھائی جی میں خالد بھائی کی جگہ پہ تقریر کروں اتنی دیر، خالد بھائی الفاظ خالد بھائی والے ہوں گے۔ بھائی میں گئی تھی واٹس ایپ پہ، میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی میں گئی تھی واٹس ایپ پہ، میری آواز نہیں آ رہی تھی آپ کو؟ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے جب میں واٹس نہیں ایپ پہ آپ جاتی ہوں۔ واٹس ایپ پہ نہ جائیں، آپ مین واٹس ایپ پہ نہ جائیں، آپ اس کا ان باکس کھولیں، ٹک ٹاک کا ان باکس کھولیں۔ نہیں میں نے لنک واٹس ایپ پہ اور لوگوں کو بھیجا ہے نا، ادھر سے میں کھل کے اس پہ جا سکتی ہوں نا، میں پورا پڑھ رہی تھی جو فارم ہے، فارم کھولا ہوا تھا نا میں نے۔ ٹھیک ہے ہاں میں ابھی تو پھر میں اس لیے گئی تھی کہ آپ کو نہیں آواز جا رہی تھی، میں بول رہی تھی، میں کہا نہیں ادھر نہیں آواز آ رہی تھی نا۔ اور ان کا پھر آپ وہ اس میں جو ہے نا ہے پرانا ہلکا نمبر، اس کا مجھے سامنے لگ رہی کہ ادھر میں نے کیا لکھنا ہے۔ پرانا ہلکا نمبر آپ کا وہی سیم ہے نا، دیکھیں آپ کو ویسے پتا اپنے ہلکا نمبر کا؟ نہیں بھائی مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ میں تو آزاد کشمیر کی سے ادھر سے ووٹ دیتی رہی ہوں، اور 4 سال بعد ابھی گئی تھی پاکستان اور پھر واپس آ گئی میری ہوں۔ بہن ٹیکسلا لکھ دیں، پھر ٹیکسلا لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آئی سمجھ؟ اچھا ہلکا نمبر، ٹھیک 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 ٹھیک۔
تو یہ جو میں جس کو بھیجوں گی اس کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اس کا حلقہ نمبر، یعنی کہ اس کا حلقہ نمبر جہاں وہ رہتا ہے اس کو اس جگہ کا نمبر لکھنا ہے کہ یہ اس جگہ کا ہے۔ جی ایسے ہی ہے، آپ یہ فل کریں نا، آپ کا آ جائے گا نا، تو آپ جس کو بھی بھیجیں گی وہ خود ہی اپنا فل کرے گا، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہی فل کہہ رہی ہوں کر کہ کے اگر پھر میں کسی کو سبمٹ کر دیں۔ بھیجتی ہوں وہ واپس مجھ سے کوشچن کرے گا کوئی، تو مجھے خود پتا ہوگا تو میں اس کو بتاؤں گی، میں نے اس لیے آپ سے پوچھا۔ ٹھیک چلے ٹھیک ٹھیک ہے، آپ فل کریں، رونا نہیں ہے بس۔ چلے ٹھیک ہے۔ عابد بھائی ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ؟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। وہ بڑا ڈاٹا روم دی سر جی۔ وہ جتنے مجھے آتے ہیں اتنے بار پریس کرنا پڑ جاتا ہے، پھر کیا کروں، وہ پھر بندے کو ہو جاتی ہے کہ بندہ بات سنے۔ مجھے یہ بھائی ماشاء اللہ بات کر رہے آپ تھے۔ فارم کو فل کر کے سبمٹ کر کے واپس آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہ مکمل کر کے آئے، ٹھیک ہے؟ وہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی نا پرانا حلقہ نمبر کی، میں نے بس پوچھنا تھا آپ ادھر اسٹک ہوگی اس لیے واپس آ جو گئی۔ نہیں سمجھ آ رہی وہاں پہ آپ اپنا ٹیکس لا لکھ دیں، ایزی ہو جائے چلے ٹھیک ہے بھائی، اوکے جزاک اللہ۔ گا۔ اوکے، جی اللہ حافظ۔ خالد محمد سر، اوور ٹو یو سر۔ اچھا، تو میں کہاں پر تھا؟ تو ہاں، تو جس طرح عوام نے آپ لوگوں نے جس طرح بات کہی، یا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ میں انٹرویو کے دوران جس کا بھی آپ نے انٹرویو کیا ہے تو وہ اس کے مطابق کہ عوام بالکل تیار بیٹھی ہے، تو فہیم بھائی نکلنا تو اب بھی ہے، نکلنا تو اب الیکشن سے پہلے بھی پڑے گا، الیکشن کی کمپین بھی چلانی ہے، اور عوام کے نکلنے کے بعد ہی جا کر کہیں ہمیں اللہ نے چاہا تو تبدیلی کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا، وگرنہ تبدیلی گئی تیل لینے، کیونکہ عوام نہیں نکلتی تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ عوام کو نکالنا مقصود ہے، عوام کس طرح نکلیں گے؟ جس طرح یہ بیٹھ گئے ہیں گھروں میں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ 86% جس طرح پاپولیرٹی شو ہو رہی ہے، جس طرح زمینی حقائق ہمیں بتا رہے ہیں، جو کچھ زمینی حقائق اس وقت نظر آ رہے ہیں، تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو اس کے بعد دوسری رائے ہی کوئی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی کے ساتھ انتخابات میں ون ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، کینڈیڈیٹس کے ساتھ نکلے گا۔ یہ تو کمینے آج تک اٹھا رہے ہیں، انہوں نے تو اٹھانا چھوڑا ہی نہیں۔ تو اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ میں ادھر سوچتا ہوں تو پھر میری عقل بالکل ساکت ہو جاتا ہوں میں ادھر جا کر، تو میری اس میں رہنمائی تھوڑی سی فرمائیں، کیونکہ میں جب کینڈیڈیٹس کے بارے میں سوچتا ہوں، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے بھی جانا ہے، پھر اس کے اوپر اعتراض بھی لگنے ہیں، اب کینڈیڈیٹ سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ کس طرح ہوگا؟ اوور ٹو یو فہیم بھائی۔ اچھا جی، پہلی بات یہ ہے کہ خالد بھائی، یہ پارٹی بھی اس کو پلان کرے گی، کینڈیڈیٹ بھی سامنے آ جائیں گے، میں آپ کو شرط لگا کے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ صرف ذہن میں رکھیں کہ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ دیکھیں پارٹی نے کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رکھا ہوا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کینڈیڈیٹس کو نہیں آنے دیں گے تو ہم کھل کے اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے کہ یہ لوگ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور جو بھی لوگ کینڈیڈیٹ کی نامینیشن کرتے ہیں اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں، اور اس کو ہم نے بڑے ٹکا کے پروپیگیٹ کرنا ہے۔ میں ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں جب انٹرنیشنل آبزرورز جانے شروع ہوں گے اور ان ساری باتوں پہ ہوگی تو ان کو کہیں نہ کہیں چیزوں کو بریک لگانی پڑے گی۔ کوئی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انہیں کچھ نہ کچھ، یہ نہیں ہو سکتا ہم کہ جی انہوں نے دنیا سے پیسے بھی لینے، آئی ایم ایف سے بھی پیسے لینے ہیں، دنیا کو بھی انہوں نے بتانا ہے کہ سب اچھا ہے۔ تو ابھی یہ کیوں کہ لوگ مطلب زیادہ وار کے اوپر لگے ہیں، آپ کو پتا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو زیادہ شور تو پوری دنیا میں اس کا مچا ہوا ہے، تو یہ ہمارا ایشو تھوڑا سا بیک برنر ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ میرے خیال میں کوئی اتنا بھی مذاق نہیں ہے، یہ چیزیں سیدھی ہوں گی۔ میں چاہوں گا واسف بھائی آپ کے پاس لنک آ گیا، آپ فل کر کے آگے، اور اس کا جواب خالد محمود صاحب کا آپ بھی دیں، آپ آئی ایس ایف کے بندے رہے ہیں جی۔
جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے جی یعنی وہ میں لنک تو میں سب کو